کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں بیعت کیوں نہیں کی، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ یعنی آپ گود مبارک میں لیتے ہیں، امام علی مقام کو اذان دیتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے، 7 دن عقیقہ کیا جاتا ہے، تو دیکھا کہ چشمان گرم سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ میں عطانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور حضور نے وہ مٹی دکھائی اور فرمایا جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ ستقتلوا، ان قریب میری امت جو ہے میرے اس بیٹے کو شہید کر دے۔ تو یزید نے کہا کہ اگر آپ صحابی نہیں ہوتے تو میں ابھی آپ کا سر تنگ سے جدا کروا دیتا۔ زید بن ارقم اس میں خاموشی نہیں رہے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کے روزے کے حوالے سے کہ کیا ان کی کیا فضیلت ہے، مستند روایات کیا ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی چیزیں گردش کرتی ہیں کہ 10 محرم الحرام کا روزہ نہیں رکھا جانا چاہیے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کرتا پہنے ہوئے نا جب کربلا کے میدان میں پہنچے، کربلا کے بولا خدا کی قسم اتنے حسین و جمیل تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند کربلا کے اندر اتر آئے۔ شہادت حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، محرم الحرام کی آمد ہی یعنی کہ یکم محرم الحرام ہی ہمیں قربانی کا درس دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اور پھر جب باری آتی ہے 10 محرم الحرام کو، نواسہ رسول حضرت سیدنا امام علی مقام نے اپنے رفقا کے ساتھ قربانی دی۔ شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید۔ میرا سوال بھی یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں بیعت کیوں نہیں کی، یہ جنگ کیوں ہوئی تھی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس سمیت بہت سے سوالات ہوں گے جن کا جواب آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ غلام دستگیر صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ خیریت سے۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب، سب سے پہلا سوال میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ واقع کربلا ہوا کیوں تھا؟ کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے جو رفقا تھے وہ وہاں اس لیے گئے تھے کہ ہم سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ یہ رومرز بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی سلطنت کی خاطر یہ جنگ ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ سب سے پہلے حق کا پاکستان کا، آپ کا، آپ کے تمام ٹیم کا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ کہ اتنے مبارک لمحات چل رہے ہیں محرم کا بابرکت مہینہ۔ بے شک۔ دیکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت ہے یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ منصب، یہ عظمت، یہ عزت ملنی تھی آپ کو، اور یہ طے شدہ تھا روز ازل سے۔ ٹھیک۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام علی مقام احادیث طیبہ میں آتا ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شہزادہ امام علی مقام 5 شعبان المعظم کو پیدا ہوتے ہیں جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبدیدہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ گود مبارک میں لیتے ہیں، امام علی مقام کو اذان دیتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے، 7 دن عقیقہ کیا جاتا ہے، تو دیکھا کہ چشمان گرم سے آنسو بہ رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ میں عطانی جبریل، ابھی جبریل میرے پاس آئے ہیں اور حضور نے وہ مٹی دکھائی اور فرمایا جبریل نے آ کر مجھے بتایا کہ ستقتلوا، ان قریب میری امت جو ہے میرے اس بیٹے کو شہید کر دے۔ اور پھر وہ مٹی ریح کربلائن، کرب و بلائن، فرمایا اس میں مصیبت اور بلا کی جو ہے خوشبو آتی ہے۔ اور پھر آپ نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی دی۔ تو یہ طے شدہ تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہونی ہے، اور یہ واقعہ کربلا پیش آنا ہے۔ جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات علی المرتضیٰ نے جب نہر فرات کے کنارے سے گزرے، تاریخ دمشق وغیرہ میں موجود ہے، تاریخ ابن عساکر نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب وہاں سے گزرے تو فرمایا یا ابا عبداللہ بشط الفرات، اے ابو عبداللہ تو فرات کے کنارے بیٹا صبر کرنا۔ تو اسامہ بن زید کہتے ہیں میں امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا کہ یہ ابو عبداللہ کون ہے؟ تو کہا میرے بیٹے کی کنیت حسین تھی۔ تو یہ طے شدہ تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ طے شدہ تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کیا بات؟ تو جن کی شان یہ ہے کہ حضور فرمائے کہ وہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ مکے کے میرے ساتھ سونے کے بن کر چلے، بالکل، اور جن کی شان اور عظمت یہ ہے کہ چہرہ انور نماز میں اٹھا دے تو رب العالمین قبلہ تبدیل کر دے۔ تو دیکھیں، یاد رکھیں دنیا کا اصول کیا ہے رضا بھائی؟ دنیا کا اصول یہ ہے کہ انسان پہلے امتحان دیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ڈگری ملتی ہے، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ خانواد رسول ہے، یہ اہل بیت اطہار ہے، یہاں معاملہ الٹا ہے، یہاں پہلے ڈگری ملی ہے، امتحان کربلا میں ہوا ہے، قربانی دی ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں، آپ غور کریں ذرا کہ
امتحان کربلا میں ہوا. ڈگری کیا دی پہلے؟ فرمایا میرا بیٹا حسن، یہ میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار. یہ ڈگری مل گئی. اب ہے کہ وہ شاعر نے کہا نا کہ رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن عشق، اور کربلا میں ہو رہا ہے امتحان علم. کیا بات. جن کے گھر جبرائیل بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں شان عزت شان اہل بیت. اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کی حیات طیبہ، یہ جو تواریخ تاریخ ہے، بالکل تاریخ کی جو شواہد ملتے ہیں کہ پہلے کربلا مطلب کوفے والوں کی چٹھیاں آتی ہیں. پہلے یزید کوشش کرتا ہے کہ اس وقت خانوادہ رسول میں سب سے معظم ہستی امام علی مقام تھی. بے شک. اگر آپ بیعت کر لیتے تو معاملہ تو سارے معاملات ختم ہو جاتا، لیکن دین نہیں بچتا. کیونکہ ظالم کے ہاتھ پہ آپ بیعت کر لیتے، بس وہ سب بات کی بات ہے. ایسے ہی. لیکن یہاں دین نہیں بچتا، کیونکہ دین است حسین، جیسے آپ نے ابھی آغاز میں کہا نا، بالکل کہ سیدنا جو ہے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرمایا دین است حسین، دین حسین سے. بالکل. کیا مطلب؟ یعنی دین کی ترجمانی کرنے والے امام علی مقام. ہاں، یہ اسے بچانے والا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ دیکھیں حضرت، اس وقت جتنے ناظرین سن رہے ہیں، میں ان سے ناظرین سے بھی ایک سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ اگر آپ کو پتہ لگے کہ ایک امام ہے وہ فلم ڈرامے دیکھتا ہے امام مسجد کا، جس کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے، فلم ڈرامے دیکھتا ہے، حرام کام کرتا ہے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ کبھی بھی نہیں پڑھیں گے. تو بیعت تو پھر بہت زیادہ، کیونکہ اس میں تو امت کی خیر خواہی ہے، امت کی رہنمائی ہے، دینی معاملات. یہ مطلب یہ کانسیپٹ تو پھر ختم ہو گیا نا کہ سلطنت کے لیے، یہ حکمرانی میں آپ کو عرض کر دوں کہ وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام نے سب کچھ ہونے کے باوجود، کہ جو ہے اس کے باوجود یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تک خلیفہ جو ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کاتب وحی ہیں، جب تک یہ حیات تھے ظاہری حیات کے ساتھ، تو یہ یزید پلی جو ہے چھپ کر گناہ کرتا. لیکن جیسے آپ کا وصال ظاہری ہوا، اس کا یہ بے باک ہو گیا اپنا آپ، اور اس نے اپنا آپ ظاہر کر دیا. کاتب وحی جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب تک زندہ تھے، حیات ظاہری کے ساتھ تھے، تو یزید چھپ چھپ کر گناہ کرتا تھا. لیکن جیسے آپ کا وصال ظاہری ہوا تو اس نے سر عام گناہ کر دیا. حتیٰ کہ تاریخ ابن عساکر میں لکھا ہے کہ جب امام علی مقام کو اس کے فسق و فجور کا پتہ پڑا نا، تخت پہ تو بیٹھا ہوا تھا، یہ بادشاہ تھا، تو امام علی مقام مکہ مکرمہ یہ اس طرح حج کرنے آیا ہوا تھا. امام صاحب بھی حج کرنے پہنچے. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ گھرانہ ایسا ہے کہ جس گھرانے کا کام یہی کہ لوگوں کی اصلاح کرنا، انہیں دین تک پہنچانا، دین ان کو برائی کے راستے سے روکنا. تو امام علی مقام امام حسین سمجھانے گئے یزید کو کہ دیکھ، تجھے تخت ملا ہے، یہ دنیا 4 دن کی ہے، اللہ کو توبہ کر، اللہ کی بارگاہ میں جھک جا. ہوا کیا کہ امام علی مقام جب پہنچے تو یہ شراب پی رہا، ڈرنک کر رہا تھا. امام علی مقام امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے ہوئے دیکھا. صرف یہ نہیں کہ اس نے شراب پی، بلکہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ شراب کی پیشکش کی کہ جی آپ نے شراب نوش کی، اور مکہ مکرمہ میں جہاں 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. تو اب آپ خود بتائیے، جہاں جتنے ناظرین سن رہے ہیں، میں ان سب سے پوچھتا ہوں، آپ ایمانداری سے بتائیے کہ پھر ایسے شخص جس کا فسق و فجور امام اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، صرف سنی سنائی باتیں نہیں تھی، تو جب دیکھ چکے تھے تو پھر اس کے ہاتھ پہ کیسے بیعت ہو سکتی تھی؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر جیسے آپ نے سوال میں کیا کہ یہ نعوذ باللہ علیاذ باللہ نقل کفر نواشت، کہ جو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، کتنا بڑا ظلم ہے. بالکل. اب مجھے آپ بتائیے، جب انسان ایک بزنس ٹور پہ جاتا ہے، گھومنے پھرنے نہیں جا رہا ہے، ٹھیک ہے، جب بزنس کے لیے جا رہے ہیں آپ پاکستان سے باہر یا اپنے کنٹری سے باہر جا رہے ہیں، شہر سے باہر جا رہے ہیں، وہاں آپ چھوٹے بچوں کو نہیں لے جائیں گے، حالانکہ بزنس لے جا رہے ہیں. یہ پوائنٹ لوگ سمجھ نہیں پاتے. بتا، آپ کے ساتھ شیر خوار بچہ ہے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ، اور بغیر تیاری کے آپ گئے. ہاں، بغیر تیاری کے، اور پردہ دار خواتین، تو وہاں جا کر جنگ کا ماحول بن جاتا ہے. حضرت یہاں آپ کو میں روکتے ہوئے ایک اور پوائنٹ بھی دوں گا کہ یہاں پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کے ساتھ صحابہ کرام کیوں نہیں تھے. تو یہاں پر آپ بتائیے گا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ جہاد کرنے یا جنگ لڑنے گئے ہی نہیں، اس لیے تو باقی لوگ آپ کے ساتھ نہیں تھے. کیا ایسا نہیں ہے؟ دیکھیں، وہ ظاہر سے اعتراض کرنے والے اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں، ان کو نفرت ہے. ایسا ہی ہے. ہاں، ایسا بغض بولتا ہے. الحمدللہ اہل سنت ایک معتدل لوگ ہیں، جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ. دیکھیں، اگر ہم تاریخی تناظر میں دیکھیں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو ولادت ہوتی ہے سن 2 ہجری میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سن 2 ہجری یا 4 ہجری میں امام علی مقام کی ولادت ہوتی ہے. اور جنگ کب ہوئی ہے؟ کربلا کی
61 हिजरी में, बाद रिवायतों के मुताबिक 60 हिजरी में। ठीक है, अब आप सोचिए जब इमाम अली मकाम की विलादत हुई तो सबसे कम उम्र सहाबी होंगे अगर वो 20 साल के भी हों। ठीक है, तो जब 60 हिजरी आया तो कितने साल का हो गए? 80 साल के, 60 साल, 80 साल का हो गया ना। अब जो 80 साल का बूढ़ा हो गया उस पर जंग वाजिब है। फिर आप वाली बात कि ये तो पता ही नहीं था कि जंग हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आप सहाबा किराम हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म की रिवायत मिलती है, इसी तरह सहाबा की औलादें शहीद हुई है। 4 जुल्क़दर सहाबा की औलादें शहीद हुई हैं। हज़रत वहाब बिन अब्दुल्ला जो है ये साहबी रसूल के बेटे हैं, हज़रत अब्दुल्ला के जो जंग औद में शहीद हुए थे। और इनकी वालिदा ने, वहाब बिन अब्दुल्ला जो है, ये तारीख में लिखा है, फरमाया कि इनकी वालिदा को उन्होंने देखा कि ज़ारो क़तार रो रही है। तो पूछा अम्मी, अब नई शादी हुई थी, चंद घंटे चंद दिन हुए थे शादी को, तो हाँ अम्मी जान आप क्यों रो रही हैं? कहा इस वक्त मुझे पता पड़ा है कि हुसैन करबला में है नबी के नवासा, तो अगर तू बेटा मेरा बेटा है तो तू जाकर उनके कदमों पे कुर्बान हो जा। किस्सा मुख्तसर ये कि वहाब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला जाते हैं और इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंचते हैं और जामे शहादत नोश करते हैं। यजीदी जो है आपको शहीद कर देता है। और फिर आपकी वालिदा आती है, सहाबी रसूल की जो है ज़ौजा है, बेवा है, और बेटा ताबई है, और आकर अपने बेटे का कटा हुआ सर गोद में रखे के बड़े प्यार से शफकत से हाथ फेरते कहती हैं, बेटा तूने अपनी माँ का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अब कयामत के रोज मैं भी शहजादी कौनैन के कदमों में सर रख कर कह सकूंगी कि मैंने अपने जवान जहान बेटा आपके शहजादे कदमों पर निसार कर दिया था। दूसरी बात ये कि आप ये देखें कि जब ज़ैद इब्न अरक़म मुल्क शाम में रहते थे, ये बूढ़े हो चुके थे, हुजूर के वसाइल ज़ाहिरी के बाद ये मुल्क शाम अक्सर सहाबा शिफ्ट हो गए थे। बिल्कुल। तो ज़ैद इब्न अरक़म चूंकि बूढ़े हो चुके थे तो इन्हें पता पड़ा कि हुसैन को शहीद कर दिया गया है, नवासे रसूल को, और उन्होंने कहा कि मामलात क्या है, तो यजीद के दरबार में ये भी पहुंच गए। फिर वो वाक़या मशहूर है कि यजीद को आपने देखा कि वो तश्त आपके सामने, यजीद के सामने तश्त में इमाम अली मकाम का सर अनवर पेश किया गया और वो छड़ी से गुस्ताखी करता था, मुबारक लबहाए मुबारक पे छड़ी मारता था और बेद भी करता था। तो ज़ैद इब्न अरक़म वो साहबी रसूल है, उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने कहा और बुजुर्ग थे, किसी का सहारा लेके पहुंचे थे, उनको नजर भी बहुत कम आता था। तो ज़ैद बिन अरक़म अपने कांपते हुए जिस्म के साथ बुढ़ापे के बावजूद खड़े हुए, कहा बदबख्त। तो उस खबीस ने, दयूस ने, यजीद ने कहा कि हमद बारी ताला है उस ज़ात के लिए कि जिसने कज़्ज़ाब इब्न कज़्ज़ाब मौला कायनात अली मुर्तज़ा के बारे में नऊज़ुबिल्लाह कहा कि उसको शिकस्त दी और मुझे यजीद बिन मुआविया को जो है फतह अता फरमाए। तो ज़ैद बिन अरक़म खड़े हो गए, कहने लगा खुदा की कसम अली सच्चे हैं, बेशक हुसैन सच्चे हैं, उनके बाबा अली सच्चे हैं, उनके नाना नबी सच्चे हैं और उनका दीन भी सच्चा है। तू झूठा है, तेरा घराना झूठा है। फिर आपने फरमाया कि बदबख्त अपना हाथ पीछे कर, तू किन होंठों को छड़ी मार रहा है? खुदा की कसम बारहा इन आंखों ने देखा है कि आक़िर दो जहां अलैहिस्सलाम इन मुबारक लबहाए मुबारका को चूमा करते थे। सहाबा किराम रिज़वान ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह बच्चों को चूमा जाता है लेकिन हमने देखा कि आप हसन और हुसैन को सूंघते भी हैं। तो हुजूर ने फरमाया इसकी वजह यह है कि ये मेरे जन्नत के 2 फूल हैं, जब मैं इनको सूंघता हूँ तो मुझे जिनके अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। तो अब यजीद, अब देखिए सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरक़म खड़े हो गए हैं, सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरक़म खड़े हुए और उन्होंने ये कहा तो यजीद ने गुस्से से देखा, कहा ये बूढ़ा आदमी कौन है? तो कहा ये सहाबी रसूल ज़ैद बिन अरक़म है। तो यजीद ने कहा कि अगर आप सहाबी नहीं होते तो मैं अभी आपका सर तंग से जुदा करवा देता। ज़ैद बिन अरक़म इसमें खामोशी नहीं रहे और फरमाया कि यजीद तुझे मेरे सहाबी होने का ख्याल तो आ गया, हुसैन के नवासे रसूल होने का ख्याल नहीं आया। फिर उसने नऊज़ुबिल्लाह इमाम अली मकाम की जुर्रत में बोले तो ज़ैद बिन अरक़म को अपने दरबार से बाहर निकलवा दिया। तो ये सरासर के इल्ज़ाम है। मुफ्ती साहब, इसके हम लास्ट में इस पर भी बात करेंगे कि आखिर ये जो दास्तान करबला है हमें क्या दर्स देता है, लेकिन एक और सवाल मैं आपके सामने रखूं और 10 मुहर्रम हराम के रोज़े के हवाले से कि क्या उनकी क्या फजीलत है, मुस्तनद रिवायात क्या क्या हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी चीज़ें गर्दिश करती हैं कि 10 मुहर्रम हराम का रोज़ा नहीं रखा जाना चाहिए और ये मौजूद नहीं है रिवायात में, कैसा ही है? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए आप, देखिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, तो कुरान में आ गया जिक्र नस्ख़ क़तई मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा 5 रोजे हराम हैं जो कि ज़िलहज के 4 रोजे हैं और ईद उल फितर का पहला रोजा, बिल्कुल ठीक है, ये 5 रोजे। इसके अलावा रोजा रखना क्या है? आप कहेंगे नफल है, हाँ, अजर और सवाब है, हलाल है, ठीक है, एक बात। दूसरा ये कि नाज़रीन से मैं कहूँगा कि भाई खुदा के लिए कुरान ने हमें एक उसूल दिया है
ہر سوشل میڈیا کی بات پر آپ آنکھ بند کر پیچھے نہیں دوڑا کریں. آپ یہ نہیں دیکھیں کہ کسی کے فالوور زیادہ ہیں تو وہ بہت زیادہ صحیح بات کرے گا, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یاد رکھیے, سب سے دجال آئے گا نا اس کے سب سے زیادہ فالوور ہوں گے. ہاں, وہ کرامت دکھائے گا, بالکل مردے زندہ کرے گا. تو ایسا نہیں کرو بھائی, آپ اہل علم سے پوچھو. جب آپ کو بیماری ہو رہی ہے تو ماہر طبیب کے پاس آپ جائیں, ہاں, یا پھر وکیل کے پاس جائیں یا ججوں اسی طرح جب آپ کو جب کوئی قانونی مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو آپ کسی وکیل سے جا کے ملیں. تو اسی طرح آپ غور کرتے چلے جائیں. تو جب شرعی مسئلہ آئے, جب شریعت کی کوئی بات معلوم کرنی ہو, قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اہل علم سے رابطہ کرو, ان سے سوال کرو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نفلی روزہ ہے, اور یہ صحیح حدیث کے اندر ہے. حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اہل یہود جو ہے 10 محرم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. اچھا, عاشورہ اب چونکہ یہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا نا تو وہ سارے واقعات پس منظر پہ چلے گئے. بالکل, کربلا ہائٹ مل گئی, اس کو ہائٹ مل گئی. تو آپ دیکھیں عاشورہ کا اپنی خود فضیلت ہے. اس دن حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. بالکل, جناب ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عاشورہ دن تھا. حضرت بی بی حوا اور جو ہے آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی وہ عاشورہ دن تھا. تو عاشورے کا خود اپنے فضائل, حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو عاشورے کے دن اپنی فیملی پر کھانے پینے میں اخراجات میں جو وسعت کرتا ہے, اللہ اس ایک دن کی برکت سے پورے سال اس کے روزے میں برکت عطا فرماتا ہے. اچھا, تو مختصر سے عاشورہ کا مطلب کیا ہے یہ بھی ذرا بتا دیجیے کہ عاشورہ مطلب وہی آپ نے جیسے بیان کیا 10 محرم کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ کربلا کے حوالے سے یہ منسوخ کیا گیا. نہیں, ایسا نہیں. کربلا کا واقعہ تو سن 60 ہجری میں ہوا نا, 60 ہجری میں ہوا. لیکن عاشور اس کا حدیث طیبہ میں اس کا نام بیان کیا گیا 10 محرم کا, 10 محرم. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ آپ نے روزے کی بات کی تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا کہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کا غرق کیا. تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے. نہیں, حضور نے فرمایا ان کی نسبت ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں, یہ صرف 10 کا رکھتے ہیں, ہم 9 کا بھی رکھیں گے. سبحان اللہ. تو یہ حدیث پاک کے اندر آئی ہے. یا پھر 10 اور 11 کا بھی, 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں. مطلب 2 روزے 10 کا نہ رکھیں, نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا, نفلی کام ہے نا. ٹھیک ہے, نفلی ہے. تو علماء فرماتے ہیں بہتر یہ کہ ایک روزہ نہ رکھا جائے, 2 رکھے. دیکھیے اگر وہ ایک روزہ بھی رکھے گا تب اس کو اجر ملے گا. اب میں یہاں جتنے ہمارے اسکالرز ہیں اور ہمارے جو اس طرح کے مطلب یوٹیوبرز ہیں یا ٹک ٹاکرز ہیں جو دینی تھوڑی بہت فہم رکھتے ہیں, ان سے میں کہوں گا کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھیں. اس طرح بیٹھ کے فتوے جاری نہیں کیا کریں. امت میں افتراق پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے. ایک مسلمان اگر 10 محرم کے دن روزہ رکھ رہا ہے, ایک مسلمان 10 محرم کے دن نیاز اور نظریات کر رہا ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے, تو اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اور روزہ ہی آپ کو اصل پیاس کی شدت بتائے گا کہ اصل شدت کیا تھی کربلا کی. کیا جملہ بولا, کیا بات ہے. آپ خود واقعی کیا مطلب زیادہ کھانے پی کے کس کو یاد رہتا ہے؟ کس کو یاد رہے گا؟ بھوکا پیاسا رہے گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ کربلا کے دن کس طریقے سے نواز رسول یا ان کے رفقا نے کیا دن گزارا. اور قبلہ ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ یہ داستان ایسی ہے کہ رہتی دنیا تک جتنے لوگ آئیں گے یا جو موجود ہیں, جب بھی یہ سنتے ہیں یا آپ ابھی ذکر بھی کر رہے تھے تو کلیجہ منہ کو آنے کو لگتا ہے. اس طریقے کے واقعات ہیں. آخر میں قبلہ یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ واقع کربلا یا داستان کربلا ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ کیونکہ جب وہاں پر نواز رسول کو شہید کیا جا رہا تھا, ہماری پاک بیویوں نے اس وقت بھی اپنی حرمت قربان نہیں ہونے دی, اس وقت بھی اپنی جو دامن تھا یا اپنی چادر تھی اس کو جانے نہیں دیا. لیکن آج وہ ہم دیکھتے ہیں جگہ جگہ بے حیائی ہے, جگہ جگہ اسلام کا جو اصل درس تھا نماز, روزہ یا تلاوت, وہ سب چیزیں ہم بھول چکے ہیں, ختم ہو گئی. تو کیا یہی واقعہ کربلا کا درس ہے؟ جی ہاں, بہت اہم ترین سوال کیا آپ نے کہ دیکھیں کربلا کا جو مطلب درس نہیں ہے, دروس ہیں اس میں, کئی اسباق. کیا بات ہے. یعنی امام علی مقام امام حسین کا مدینہ چھوڑنا, وہاں سے مکہ جانا, پھر مکہ بھی چھوڑ دینا, کیا بات, پھر وہاں سے گھومتے گھومتے کربلا آ جانا, اور پھر وہاں اللہ کے رضا پر راضی. سب سے پہلی بات کہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ خود نواز رسول ہیں, جن کے گھر اور عظمت کا عالم دنیا جانتی ہے, بے شک کوئی چھپا نہیں ہے. بے شک اہل بیت کے جو ہے سر چشمہ ہے, بالکل سر خیل ہیں, آپ سے ہی رسول اللہ کی اولادیں چلی ہیں. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے, امام حسن سے.
تو اب آپ سوچیے کہ اتنا اختیارات کی پاور کے باوجود اللہ کی رضا پر حاضر ہے، کوئی شکوہ لبوں پر نہیں آیا، کچھ نہیں، کوئی کیا شکوہ کچھ نہیں۔ قربان تو سب سے پہلی بات حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں کہ راحتیں اور کامل راحتیں، یعنی ہر بندہ چاہتا ہے مجھے راحتیں ملیں، آسانیاں ملیں، تو حضور غوث اعظم نے گویا کہ امام حسین کی زندگی کی ترجمانی کی، فرماتے ہیں کہ راحتیں اور کامل راحتیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے میں۔ اب اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیں، امام حسین کو دیکھیں اللہ کی رضا پر راضی ہیں، یعنی آپ سوچیں جن کی والدہ سجدے میں سر رکھ دیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جنت سے کھانا اور پانی نازل ہو جائے، تو خود نواز رسول کا عالم کیا ہوگا؟ جو پیٹ پر چڑھ جائیں تو حکم آئے کہ حضور محبوب سجدے کو لمبا کر دیں، تو وہاں کیا مجال تھی کہ فرات کی ہے، وہ شاعر نے کہا نا، پیاسا حسین کو کہوں ہے، ترس حسین آپ کو، میوں کو کہوں تو بے ادب، لم سے لب حسین کو ترسا ہے آپ رہت۔ کیا بات، حقیقت یہی ہے۔ تو امام علی مقام کی زندگی مبارکہ سب سے پہلا سبق، یہاں بہت سارے دروس ہیں، ان میں ایک سبق کہ آپ اللہ کے رضا پر راضی رہیں، بے شک جو اللہ تعالیٰ نے دیا اپنے لیے کوشش کرتے رہیں۔ تیسرا، کتنے ہی مشکل حالات آ جائیں، جیسے آپ نے کہا پردہ دار بیویوں نے پردہ نہیں چھوڑا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اسی طرح امام علی مقام نے نماز نہیں چھوڑی، کیا بات، سر آخر میں جھکا ہے تو اللہ کے حضور جھکا ہے، اعضائے وضو باقی نہ رہے تھے، جسم کے ایک ایک جگہ سے خون بہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود جب سر جھکا ہے جمعے کے دن امام علی مقام کا تو اللہ کے حضور جھکا ہے۔ تیسری بات کہ آپ نے قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑا۔ آج ایک تعداد ہے امام علی مقام امام حسین کی، کربلا والوں کی یاد تو ہم مناتے ہیں، منانی بھی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کاش کہ ہم ان کی سیرت پہ بھی عمل کریں۔ یعنی اس رات بھی عاشورے کی شب عاشور میں امام علی مقام، روایتوں میں آتا ہے کہ امام علی مقام قرآن اپنے رفقا کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ کیا تم چلے جاؤ، لیکن سب نے منع کر دیا۔ قصہ بہت مختصر ہے، میں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ تو پھر جب انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنی جانیں قربان کریں گے آپ پر، اور ہم قیامت کے دن اللہ کے محبوب کو کیا منہ دکھائیں گے کہ حسین، میرا حسین جو ہے وہ دشمنوں میں پھنسا ہوا تھا، تم اس کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن ہاں حضور جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر خون بہائیں گے۔ اور پھر امام علی مقام نے سب کو دعائیں دی، رخصت کر دیا، اور آپ خود قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے۔ یعنی آپ سوچیں جان خطرے میں اور خاندان خطرے میں ہے، لیکن وہاں قرآن کی تلاوت کی، اور قرآن کی تلاوت کرتے غنودگی آئی، آخر دو جہاں خواب میں تشریف لے آئے۔ حضور نے آگے اپنے نواسے کو سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم اعط الحسین صبر و اجرا، اللہ تو حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ اور پھر رہتی دنیا تک گویا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے امام علی مقام کو سینے کو مبارک اپنے سینے سے لگایا، اور سینہ اقدس کو انوار و تجلیات سے پر فرما کر حضور تشریف لے گئے۔ اور جب امام علی مقام اٹھے تو پھر جو ہے رفاقہ کو دعائیں دی، اور صبح جنگ کا طبل بجنا شروع ہو گئے۔ تو یہ سب آپ کی شہادت، آپ کا پیاسا شہید ہونا، ایک ایک کر کے رفاقہ، میں حضرت امام علی اکبر کا ذکر کروں تو آپ کے جو یہ لخت جگر آپ کے بننے والے داماد، حضرت سکینہ سے نکاح ہونا تھا حضرت قاسم کا، امام حسن کی آرزو یہ تھی۔ روایت راوی بیان کرتے ہیں حضرت علی جو ہے امام علی اکبر جو تھے، حضرت امام علی اکبر اور حضرت قاسم، تو حضرت قاسم اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے حسین و جمیل کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ کرتا پہنے ہوئے نا جب کربلا کے میدان میں پہنچے، کربلا کے بولا خدا کی قسم اتنے حسین و جمیل تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند کربلا کے اندر اتر آیا۔ آپ نے سوچا ایک ایک چیز، ایک ایک بچہ آپ کے سامنے قربان ہو رہا ہے، اور پھر آپ اللہ کی رضا پر راضی، اللہ میں تیری رضا پر راضی، میں تیرے قضا پر راضی۔ تو پھر امام علی مقام امام حسین کی جو یہ شہادت ہے، اسی طرح دین پر عمل کرنا، دین کو تھامے رکھنا۔ آج بدقسمتی ہماری، ہم حسینی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں لیکن کام وہ حسینیوں والے ہم شاید کر نہیں پا رہے، یا پھر شاید سمجھ نہیں پا رہے۔ جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، میں یہی بات اسی بات کی طرف آ رہا تھا کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے نا، آپ کی جو زندگی مبارکہ ہے، آپ کا جو کربلا میں تلوار اٹھانا ہے حق کی خاطر، آپ ذرا غور کریں کہ آج ہم نے اس حق کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے، اب نام کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بالکل ایسے شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، کہا نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھیے یہاں میں ناظرین کے لیے اس کو آسان کر دوں۔ جی بالکل، دیکھیے آپ کا نام کاشف رضا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ حقیقت کیا ہے؟ کاشف رضا یہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر میں کسی بلیک بورڈ پہ کاشف رضا لکھ دوں، وائٹ بورڈ پہ، وہ نام ہے، نام ہوگا، حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جتنے اے آئی اور چیٹ جی پی ٹی اور جناب 5G اور 4G اور
पता नहीं आसमान पे कमंदर डाल रहे हैं, ये नाम है, हकीकत कुछ नहीं है। हकीकत हुजूर की शरीयत है। बेशक ऐसे तो आज अगर कामयाबियां मिलेंगी ना आपको, हम टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं कर रहे हैं, हम तो खुद इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब इस्तेमाल करके क्या क्या फायदे आप उठा सकते हैं, फायदे आप उठाएं, लेकिन इसको ही सब कुछ ना समझे भाई। ऐसे ही हुजूर का दीन है असल, नमाजें पढ़ें। करबला वालों ने इतने मुश्किल में हालात में नमाजें नहीं छोड़ी। तो मेरी बहनें बेटियां जो मेरी बच्चियां सुन रही, मैं उनसे कहूंगा शर्म दया का दामन थाम के रखें। शरीयत ने जो हम पर पर्दा लाजिम किया, जिनसे किया है उनसे पर्दा करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। मतलब बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है ये गुफ्तगू आपके लिए और बहुत कुछ सीखने का बायस बनेगी। आखिर में पैगाम सिर्फ इतना दूंगा कि हज़रत इमाम अली मकाम का जो मकसद सिर्फ ये था कि वक्त के जालिम के हाथ पर कभी हाथ मत दें, उनके खिलाफ बोलें, एहतजाज करें जितना आप कर सकते हैं। उनके हाथ पर हाथ देने का मकसद हरगिज़ हुसैनी नहीं हो सकता। कमेंट सेक्शन में जाएं, अपनी राय से आगाह करें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।